شام کی فتح کے بعد ترکستان سے کبھی کبھی سرحدی جھڑپ ہو جاتی تھی، مگر ترکوں کو شام پر حملہ کرنے کا حوصلہ نہ ہوتا تھا۔ ترکی کا بادشاہ کارن ان حالات سے پریشان تھا۔ جب وہ دیکھتا کہ مسلمان سیلے بلا کی طرح شہر پر شہر اور ملک پر ملک فتح کیے جا رہے ہیں تو اس کی پریشانی خود بخود بڑھ جاتی اور اسے اپنی سلطنت و حکومت بھی خطرات کے نرغہ میں دکھائی دیتی۔ وہ متفکر تھا، مغموم تھا، مگر اس نے حوصلہ نہ ہارا۔ 40,000 کا لشکر جرار تیار کیا، اسے ہر طرح کے سامان حرب سے لیس کیا اور موقع کی طاق میں رہنے لگا۔ یہ موقع بھی اسے جلد ہی مل گیا۔ عبداللہ بن عامر کا دبدبہ اور بہادری ضرب المثل تھی۔ ایرانی بغاوتوں کی اسی نے کمر توڑی تھی۔ وہ حج کو گیا تو کارن نے موقع غنیمت سمجھا، اپنے ٹڈی دل لشکر کو ساتھ لیا اور مسلمانوں کے مقبوضات روندنے لگا۔ عبد الرحمن بن ربی مقابلے پر نکلا۔ بلخر کے مقام پر دونوں فوجیں ملی، گھمسان کا رن پڑا۔ عبد الرحمن ساری فوج کا پشت و پناہ تھا، جہاں دشمن کا زور دیکھتا گھوڑا اڑاتا اور فوراً پہنچ جاتا۔ ایسا شیرانہ حملہ کرتا کہ دشمن کائی کی طرح چھٹ جاتے۔ کارن نے اپنے ایک دستے کو حکم دیا کہ عبد الرحمن کو گھیرو، پکڑ لو یا قتل کر دو۔ چنانچہ فوج لڑتی رہی اور یہ دستہ اس مرد غازی کے پیچھے لگ گیا۔ عبد الرحمن سازش سے بے خبر اپنا کام کر رہا تھا۔ وہ شہباز بن کر جھپٹتا اور دشمن کے کئی سپاہی تلوار کے گھاٹ اتار دیتا۔ لڑائی ترازو تھی، دونوں فوجیں اپنا خون پسینہ ایک کر رہی تھیں، زندگی اور موت کی سرحد پر لڑ رہی تھیں۔ فرشتہ اجل بھی عبد الرحمن کی لاجواب شجاعت کو نہ دیکھ سکا۔ دشمن کا دستہ خاص تو اس کی طاق میں تھا ہی۔ چنانچہ وہ شیر گر گیا، بہت ہاتھ پاؤں مارے، اڑ کر نکل جانا چاہا، مگر دشمن کی تلواروں اور نیزوں نے اسے گھائل کر ہی ڈالا۔ سارا بدن زخموں سے چور تھا، وہ لہو میں نہایا ہوا تھا۔ آخری دم تک لڑتا رہا، مگر خون اس قدر نکل چکا تھا کہ آخر گھوڑے سے گرا اور عروس شہادت کی گود میں جا سویا۔ سردار کی شہادت اور ترکوں کے ترکانہ حملوں نے مسلمانوں کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ جدھر کسی کا منہ اٹھا بھاگا۔ یہ گویا مجاہدین کی شکست تھی۔ کارن کا دل بڑھا اور وہ خراسان کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ قیس بن حبیرہ سلمی خراسان کے والی تھے۔ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن حازم کو حکم دیا کہ بڑھو اور شیر کی کچھار میں خود بخود آنے والے شکار کو دبوچو۔ عبداللہ بن حازم نے 4,000 مجاہد اپنے ساتھ لیے اور کارن کو روکنے اور اس جنگلی بھینسے کی دم مروڑنے کے لیے چل دیے۔ قریب پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ لشکر کو اتارا اور آرام کا حکم دیا۔ خیمے ڈیرے لگ گئے اور مجاہد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو کھانا کھا کر لیٹ گئے۔ ابن حازم جنگی تراکیب پر غور کر رہا تھا۔ مسلمان جاسوس آئے اور بتایا کہ ہم تو صرف 4,000 ہیں، جبکہ دشمن 40,000 ہے اور ان کے پاس سامان جنگ کی بھی کمی نہیں۔ خود کارن بلا کا جنگجو اور جیالہ ہے۔ ابن حازم سوچ میں پڑ گیا، اپنے سرداروں کو بلایا اور بتایا کہ ہم صرف 4,000 ہیں اور دشمن 40,000 ہے۔ مقابلہ 1 اور 10 کا ہے، کیا تم میں سے ہر ایک اس مقابلہ کی جرأت رکھتا ہے؟ سرداروں نے جواب دیا، بہتر تھا کہ ہماری فوج کم از کم 10,000 تو ہوتی کہ ایک ایک کو 4 کا مقابلہ کرنا پڑتا۔ اگر وقت ہو تو اب بھی اس کمی کو پورا کر لینا چاہیے، ورنہ ہم تو 10 کیا 100 سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ابن حازم نے کہا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ دشمن پر فتح دی ہے، کیونکہ ہم تو اسی کے سپاہی ہیں۔ اب جب کہ دشمن سامنے ہے، کمی کو پورا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب تک ہماری کمک آئے گی دشمن ہمیں گھیر کر تباہ کر ڈالے گا۔ اگر ہم پیچھے ہٹے تو یہ گویا ہماری شکست ہوگی، جو عرب کی شجاعت اور دلاوری پر بڑا حرف ہے۔ اب ہمیں اپنی اسی تعداد سے دشمن پر بڑھنا ہے، خدا کے بھروسے پر لڑنا ہے، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ سرداروں نے بھی اس کی تائید کی۔ ابن حازم نے 600 جیالے سپاہی طلب کیے، جو فوراً حاضر ہو گئے۔ انہیں حکم دیا کہ اپنے نیزوں کی نوکوں پر چیتھڑے لپیٹ لو اور انہیں چربی اور تیل سے تر کر دو۔ مجاہدین نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ ابن حازم نے انہیں اپنے ساتھ لیا اور دشمن کے کیمپ کی طرف چل دیے۔ رات گہری ہو چکی تھی، کارن فتح کے نشے میں چور تھا۔ اس نے لشکر سمیت خوب شراب پی، ناچ رنگ میں رات کا بہت سا حصہ گزارا اور پھر لشکر سمیت ایسا سویا
کہ گویا اپنے محل میں بستر استراحت پر دراز ہے۔ یوں ہی مجاہد لشکر کے قریب پہنچے، ابن حازم نے حکم دیا کہ اپنی اپنی مشعلیں جلاؤ۔ 600 نیزے 600 مشعلیں بن گئے، جنگل میں منگل ہو گیا۔ اندھیری رات میں ایسا منظر کسی نے کہاں دیکھا تھا۔ مجاہدین نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور تلواریں علم کیے دشمن پر جا پڑے۔ سوتے ہوئے ہڑبڑا کر اٹھے، مشعلیں جلتی اور تلواریں چمکتی دیکھیں تو گھبرا گئے، اوسان خطا ہو گئے، سمجھے کوئی خواب ہے، جنگلی چھلاووں کی بارات ہے۔ مگر جب زخمیوں کی چیخو پکار کی آواز سنی اور بھگدڑ مچتی دیکھی تو اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ بھاگے، ایک دوسرے پر گرے، زخمی ہوئے کچلے گئے، سارا لشکر درہم برہم ہو گیا۔ مجاہدین نے وہ تلوار چلائی کہ کشتوں کے پشتے لگ گئے، لہو اتنا بہا کہ میدان میں پھسلن پیدا ہو گئی۔ بہت سے قتل ہوئے اور بہت سے بھاگ نکلے، کارن مارا گیا اور اپنے بہادروں کے ساتھ جہنم کو رسید ہوا۔ مجاہدین نے خدا کا شکر ادا کیا، مال غنیمت سمیٹا۔ ابن عامر نے 40,000 اور 4,000 کا معرکہ سنا تو ایسا خوش ہوا کہ ابن حازم کو خراسان کا مستقل حاکم بنا دیا۔ مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر آپ ہمیں فیس بک پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔